اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب وابستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہاں پہ جو ذکر کیا گیا مسلمانوں کا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آئیڈیل سچویشن ہے مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کو تو آپس میں ایک ہونا چاہیے نا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی جس کو کہ کوئی کبھی توڑ نہ سکے۔ سیسا آپ کو پتا ہے نا کہ اگر دیوار میں وہ اس کے ساتھ لگا دیا جائے، ایک عنصر ایسا ہوتا ہے سیسا کہ لگا دیا جائے تو وہ دیوار جو ہے وہ آسانی سے توڑی نہیں جا سکتی، تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اور بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیبس کر کے بتایا، اس طرح، تو جیسے ایک ہو جاتی ہے نا، اس طرح آپ نے کر کے اس کو بتایا۔ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے آئیڈیلسٹک سچویشن تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں میں، چاہے وہ مرد ہیں اور عورتوں میں عورتوں کا معاملہ، مردوں میں مردوں کا معاملہ، ان میں آپس میں ایکا ہونا چاہیے، ان کے اندر یونٹی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم عام طور پہ دیکھیں اپنے معاشرے میں تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں ذاتوں کا کلیش ہے، ہمارے یہاں مسلکوں کا کلیش ہے، کوئی حنبلی کوئی شافعی، اس کے اوپر جھگڑے، حالانکہ چاروں امام جو ہے وہ قابل احترام ہے، یہ اس کا حل ہے۔ دوسری بات، مسائل کو جو فقہی مسئلے ہوتے ہیں ان کو حدیث کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ جو حدیث میں بات مل گئی تو بس اب کلیش کو ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ غیر ذاتوں میں پٹھان پنجابی میں، پنجابی پٹھان میں، مہاجر سندھیوں میں، سندھی مہاجر میں شادی نہیں کرتے عام طور پہ، کہ اب تو کافی بہتری ہو گئی ہے بہرحال، لیکن پھر بھی یہ چیز ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ پھر حنفی شافعی کی مسجدیں الگ ہیں، ایک دوسرے میں نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اگر کسی نے آمین کہہ دیا سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کو وہاں سے نکال دو۔ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں نا، تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی تو آپس میں یہ کلیش اور لڑائی اور جھگڑے ان کے نہیں ہوتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ جو ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ جیسے جو اینٹیں ہوتی ہیں تو وہ ایک سانچے میں ڈھل کر ایک جیسی نکلی چلی آتی ہیں نا، ایک سانچے میں جب ڈالی جاتی ہیں، تو مومنوں کا بھی جو سانچہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن و سنت ہے۔ تو اس کے بعد ان سب کے اندر کیوں کلیش ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے جو آپس میں ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو آپس میں رواداری ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، رحمی رشتوں میں بھی آپس میں ریلیشن شپ اچھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال ایک ٹیم میں بھی، چاہے وہ کوئی دنیاوی کوئی نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی آفس ہے، ادھر بھی ایکا مسلمانوں میں ہونا چاہیے، کوئی دینی جماعت ہے اس میں کچھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ان میں بھی ایکا ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایک گھر کا نظام ہے وہاں پہ ساس رہتی ہیں، 2 بہویں رہتی ہیں، 1 نند رہتی ہے، 2 نندیں رہتی ہیں، ان سب میں بھی ایکا ہونا ضروری۔ مراد یہ ہے کہ ہر لیول پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ویسے بھی عام جگہ کے احکامات ہیں، پہلے کے لیے بھی ہیں اور آج کے لیے بھی یہ پرٹیننٹ ہے کہ آج بھی یہی ایکا جو ہے ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھو گے جیسے جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو میں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے نا، تو مومنوں کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ مشکات میں حدیث آتی ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پھر بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی کیا ہوتی ہے؟ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ اگر کسی کے خاندان میں کسی لڑکی کی، کسی کی بہو کی، کسی کے بیٹے کی کوئی نیگیٹو بات پتہ چلتی ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے فون کر کے یا میسج کر کے سب کو بتانا کہ پتہ چلا ان کی بیٹی نے کیا کیا، پتہ چلا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، پتہ چلا کہ وہ زمان کی ایسی ہیں ویسی ہیں،
اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کو پتہ بھی چل گئی تو آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, آپ نے آگے کسی کو ڈسکس نہیں کیا, کس لیے؟ اس کی عزت کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میرے قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو سمپل بات ہے جو آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی, آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل, اس کا تو کام ہی یہی تھا کہ جتنا جتنا موسیٰ علیہ السلام ان کو حق بتاتے تھے اتنا اتنا وہ کفر اور فسق اور ہر قسم کی گناہ کے کام وہ کرتے چلے گئے, اور کوئی بھی بات اپنے رسول کی, موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر نہیں دی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہاں ذکر تو ہے ویسے بنی اسرائیل کا کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے, یہ جو ٹرم آ رہی ہے نا دیکھیے, زاغو ازاغ اللہ قلوبہم, زاغو کا مطلب ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جانا, پھر جانا, کجی دل میں آ جانا. تو جب بنی اسرائیل کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہوا اور انہوں نے کفر اختیار کیا تو پھر اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو یہ ایک اللہ کا رول ہے جو ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے, اس میں جو بات ہے نا ایکچولی اس کو سمجھنے کی ضرورت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی ٹیڑھے راستوں پہ چلنا چاہے, یا یہاں بات بھی ہو رہی ہے نا ذاقو ٹیڑھے دل کی ہے, ٹیڑھے ٹیڑھے رستوں پہ چلنا چاہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا, سیدھے پہ نہیں چل رہا ہے, وہ ٹیڑھا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی, یا ایک بات کہتے ہیں نا خام خواہی, اللہ تعالیٰ نا اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا کھینچ کھینچ کے. یا یہ ہے کہ اگر کوئی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نافرمانی کرنی ہر صورت کرنی, تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے ہدایت دے, مار مار کے ڈنڈے کے زور پہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہاں پر اس سے ہمیں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کی گمراہی کا یا دل کے ٹیڑھے ہونے کا آغاز, یا کسی قوم کے دل ٹیڑھے ہونے کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے انڈیویجول ایکٹ کی وجہ سے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو گمراہی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان سے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. ایک کے بعد ایک اپارچونٹی اس کو گناہ کی ملتی چلی جاتی. جو جتنا بھٹکتا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہی رستوں پہ بھٹکنے کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف ول دیا ہے, فریڈم آف چوائس دی ہے. ہماری مرضی ہے ہم جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں رکھی ہوئی ہے, کوئی یہاں پر ہمارے اوپر زبردستی نہیں ہے. اور جو کوئی اپنے لیے اچھے راستوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اچھے راستوں کی طرف اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے, جیسے ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ اگر کوئی انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے چل کے آتا ہے اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دوڑ کے جا کے اس کو تھامتا ہے. تو اللہ کا تو یہ طریقہ ہے, دونوں کے ساتھ ان کا دل دیکھ کے اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ جو کوئی ایک اور اینگل سے اس کو بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کرتا ہے, خیر کے مقابلے میں شر کو پسند کرتا ہے, ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ یاد رکھیے گا کہ کیا کرتا ہے کہ مستقل طور پہ اس کے دل کو ہدایت کی طرف سے پھیر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جسے کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ یہ کفر کے اوپر یہ جو ہوتا ہے نا کنٹینیوشن پہ چلتے چلے جانا, گناہ کرتے چلے جانا, گناہ کو لائف سٹائل کے طور پہ کرتے چلے جانا, تو ایونچولی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل پہ مہر لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ دل کے مہر سمجھ لیں, دلوں کا ٹیڑھا ہونا سمجھ لیں, دل کا پھرنا سمجھ لیں, کجی سمجھ لیں, بہت ساری ٹرمز ہیں اس کی, ان میں سے مہر بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے, اب کیا ہو جاتا ہے پھر ایسے شخص کے بارے میں کہ اب جب وہ فسق کرتا ہے, فسق چھوٹے گناہ کو نہیں کہتے, بہت بڑے گناہ کو کہتے ہیں, اب جب وہ کفر کرتا ہے, فسق کرتا ہے, بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو طبیعت ہوتی ہے نا یہ اس کی عادت بن جاتی ہے, طبیعت عادت بن جاتی ہے, یعنی اندر سے اس کے اندر انگرینڈ ہو جاتی ہیں یہ تمام برائیاں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ کوئی ایسے شخص کو بدلنے پہ قادر نہیں ہوتا,
کیونکہ بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کی سنت ہے کہ جو اس طرح سے گمراہ ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا دل ٹیڑھے کر دیے، پھر اللہ بھی اس کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اب کس کی مجال ہے ایسے شخص کو ہدایت دے سکے؟ کسی کی مجال نہیں ہے اب وہ ہدایت دے گا. تو بات یہی ہے کہ آغاز یاد رکھے گا کہ یہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اور یہ تو اللہ نے چوائس دی ہے، سب کو پتہ ہے. تو اسی کی چوائس کا نتیجہ ہے کہ یہ اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا. اس کی ایک اور مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیے، آپ جو میٹ ہوتا ہے، آپ خاص طور پہ آپ مثال لیجئے اس کے گائے کے گوشت کی نا، کاؤ جو میٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ فریج سے نکالیں تھو کرنے کے لیے نا، آپ نکالیں اور اس کے بعد جو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے، پگھل گیا گوشت. اس کے بعد آپ نے کہا میں نہیں پکا رہی، پھر آپ نے اس کو فریز کر دیا، ایک دن پڑا رہا، ٹھیک ہے، اگلے دن آپ نے پھر نکالا، اس کے بعد آپ نے تھو کیا، پگھلایا یعنی نا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پگھل گیا آپ نے پھر فریز رکھ دیا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا. اب مجھے صرف یہ بتا دیجیے جب تھرڈ ٹائم آپ گوشت پگھلائیں گی نا اس کا حال کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ ورڈ بتائیے مجھے. ربڑ تو سافٹ ہوتا ہے، کالا بھی ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا، اور بتائیں. نہیں میں کلر نہیں کہہ رہی، ہاں اینٹ، یہ ورڈ ہے اینٹ، ٹھیک ہے، سخت. تو یہ کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ٹیڑھے جو کر دیے نا. ٹیڑھا کیا ہوتا ہے؟ اینٹ یہی تو ہوتا ہے. یوں ٹیڑھا ہی تو نہیں کہتے یہ اینٹ رہا ہے بچہ، کیا ہوتا ہے؟ یوں ٹیڑھا ہو کے نا پیر زمین پہ ایک طرف ادھر رکھتا ہے، ہاتھ ادھر رکھتا ہے، بس اینٹ جاتا ہے، ماں کھینچ رہی ہے سن نہیں رہا ہے، بس یہ چیز. تو ایگزیکٹلی یہ دلوں کی حالت ہو جاتی ہے. جب آپ جو ہے نا ایک دفعہ آئے، تھوڑا سا دین کی طرف آئے، پھر بھاگ گئے، پھر دین کی طرف آئے، پھر 4 کلاس اٹینڈ کی، پھر نکل کے چلے گیا قرآن کے لیے. میں تو دن رات یہ دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تماشا ہی کہوں گی میں اس کو. میں دیکھتی ہوں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ مارننگ کورسز ہوں، ڈفرینٹ کورسز ہوں، درسوں میں ہوں، ریگولر درس ہوں، ارریگولر درس ہوں، میں تو یہ دیکھتی ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں کچھ مدت تک آتے ہیں، پھر چھٹ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں کوئی اگر 5 سال 4 سال کا کورس ہے، کوئی 2 سال آتے ہیں، کوئی 1 سال آتے ہیں، کوئی پورا چلتے ہیں، کوئی چند دن چلتے ہیں، کوئی 4 دن چلتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہی چیز جو ہے آپ کو دین کے بھی حوالے سے نظر آئے گی نا لوگوں میں. یہ جو ہوتا ہے نا آنا جانا جانا آنا لگا رہا ہے بار بار. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بار بار انسان ہدایت کو نا ریجیکٹ کرتا رہتا ہے، پھر ایک سٹیج کیا ہوتی ہے؟ بالکل چھٹ جاتا ہے. کچھ لوگ بالکل پھر چھٹ جاتے ہیں. اینڈ آف دا یعنی جو اینڈ ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آتے، ایسے چھٹتے ہیں. تو یہی والی چیز ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور جو ان کی کیفیت ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیفیت بھی ان کی کیا ہوتی ہے. یہ ان کے ساتھ ہوا کیوں؟ نیکیاں ان کو بوجھ لگتی ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان کو مصیبت لگتی ہے. حجاب جو ہے اس سے نفرت ہے، ورڈ استعمال کرتے ہیں نفرت کا. اس کے بعد درس وغیرہ میں اگر انویٹیشن آ جائے تو کہہ دیتے ہیں اب بگ نو، سوال ہی نہیں، فون نہیں اٹھاتے ہیں، کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں. کہیں پہ انویٹیشن آئے دے میک شور کہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہ والی جب کیفیت ہوتی ہے، جب انہوں نے نہیں آنا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے تم دنیا میں لوگو، تمہیں دنیا کی اب توفیق ملے گی، تمہیں پارٹیز کی توفیق ملے گی، تمہیں گھومنے پھرنے کی اپارچونیٹیز ملیں گی، تم اور زیادہ جو ہے ہر وقت ویکیشن پہ رہو گے. جیسے میں ایک کسی کو جانتی ہوں تو وہ ان کو بہت دفعہ آفر کیا قرآن کا، انہوں نے کورس کیا ہوا ہے. میں ویسے ایک مثال دے رہی ہوں، ضروری نہیں ہر ایک پر یہ آئے، الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، یعنی وہ کہتی تھی ٹائم نہیں ہے. تو اس کے بعد سے وہ خود کہتی ہیں کہ یا تو وہ بیمار رہتی ہیں، اور بیماری کے علاوہ جو ان کی مطلب جو اچھی صحت والا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اتفاق سے ویکیشن پہ چلی جاتی ہیں، کیونکہ اتنی ان کو اپارچونیٹیز ملتی ہیں گھومنے پھرنے کی، اتنی ملتی ہیں، اتنا زیادہ ان کو مواقع آتے ہیں کہ وہ منع نہیں کر سکتی نا. کبھی بیٹے کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیٹی کی طرف سے، کبھی بہو کی طرف سے، کبھی اس کے ساتھ جا رہی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جا رہی ہیں. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے مجھے یہ اپارچونیٹیز آ رہی ہیں، کتنی میری اب زندگی ہے کہ میں بھائی چل پھر سکوں نا. تو جب تک میں چل پھر سکتی ہوں میں اس کو اویل کر لوں. میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. گناہ ضروری نہیں مجھے آ رہی ہیں تو وہاں گناہ کرنے لگتی ہیں جاتے ہی، یہ میں نہیں کہہ رہی. میرا مراد آپ کو کہنے کا ہے کہ جو جیسا انسان دل کی خواہش رکھتا ہے نا اس کو آگے ویسے توفیق مل جاتی ہے. میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ انہوں نے جب یعنی کورس، وہ بہت ایک ہوتا ہے نا بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ تھی، بہت ان کے اندر ٹیلنٹ تھا.
تو بڑی کوشش کی کہ بھائی وہ کچھ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بہت مصروف ہوں، میری ٹریولنگ اتنی ہوتی ہے یا میرا کچھ اس ٹائپ کا معاملہ ہوتا ہے، میں نہیں کر پاؤں گی. تو ہوا یہ کہ وہ بعد میں یعنی آدھی ان کی زندگی بیماری میں گزر رہی ہے اور آدھی ٹریولنگ میں گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے چاہا، جیسا لائف سٹائل چاہا تو اللہ نے دے دیا نا. اب اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں مار کے ان کو لے کر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہی ہوں کوئی گناہ کر رہی ہیں، بھائی ٹریولنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے، باقی تو ویسے ہی بیچاری بیمار ہے تو کیا کریں، بیماری آ گئی. صحیح ہے نا. تو یہ بھی تو چیز ہے نا کہ بیماری آنے سے بھی بعض دفعہ ایک وقت بھی ایسا آ جاتا ہے کہ پھر آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، بیماری آ گئی اب کیا کریں. باقی اپارچونیٹی ایسی ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کی جاب بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہر وقت کو ٹریولنگ کر رہے ہیں، اکیلی عورت گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ بھی تو بات ہو جاتی ہے نا، ہر وقت اکیلا نہیں رہ سکتا آدمی. تو مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی جیسی بھی، لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں، آپ اس کو مجبوری کہہ لیں، آپ اس کو دین کے کام کو ریجیکٹ کرنے کا نتیجہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. میں بھی اللہ ہی جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر بتانا مراد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا مختلف طریقہ ہے جس کو کہ لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے ہماری نا، اللہ تعالیٰ کے ہمارے بغیر دین نہیں چلے گا، اللہ کا ہمارے بغیر کوئی مدرسہ نہیں چلے گا، اللہ کا ہمارے بغیر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہم ہیں تو بس ہم آ جاتے ہیں تو اللہ کا کام چل جاتا ہے. تو یہ میں یہاں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ غرض ہماری ہے، نقصان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ غرض ہے نہ اللہ کا نقصان ہے. اللہ کو تو اپنے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے نوکروں کی کمی نہیں. ہم نہیں کریں گے اللہ 10 کو اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسا جو چاہے گا اس کو وہی توفیق مل جائے گی. آپ اگر اپنا دل اللہ نہ کرے برا کریں، اپنے دل میں آپ یہ کہیں کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ہم سے نہیں آیا جاتا، اتنے دن سے جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے بس بہت پڑھ لیا، تو آپ یقین کریں کہ تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے اندر کی فیلنگ ہے نا، آپ کو خود ہی جو ہے وہ اب ایسی اپارچونیٹی کہیں اور مل جائیں گی، کچھ اور دنیاوی کام کی مل جائیں گی، اور آپ کو اس طرف سے خود ہی آپ جو ہے نا چھٹ جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ جو ہے نا میں آپ کو بہت ہی یعنی پتے کی بات بتا رہی ہوں، ٹپ بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے میں نے چھوڑ دیا، کہتا ہے نا میں نے چھوڑ دیا کورس، میں نے کیا بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا، میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، میں نے جو ہے روزے رکھنے چھوڑ دیے. اس کو پتہ نہیں ہوتا اللہ نے توفیق چھین لی. یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے نا، جیسی گندی نیت ہوتی ہے، جیسی بری نیت ہوتی ہے، تو وہ اسی کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے نا. حدیث ہے نا، کیا ہے؟ نیت کا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پر ہے نا. یہی بات ہے نا حدیث. تو بس یہی بات ہے ساری. اللہ تعالیٰ بیچ میں یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی یہاں پہ جو ہے نا یہ ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو فری ول دی وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دل ٹیڑھے کر دیے. ورنہ تو جو حقیقت اس کے اندر ڈیپتھ ہے وہ تو یہ کہ انہوں نے ٹیڑھے اپنے کیے دل تو اللہ نے بھی کر دیا. بس بات یہ ہے اتنی سی. پوری رات اس کے 2-2 گھنٹے کے وقت سے ان کے شارٹ ٹائم سونے کے بعد کم ہوتے تھے. وہ تراویح پڑھ کے سونے کے بعد اسی قرآن پڑھ کے سوئی تو اسی وضو کیا ہے آپ کی مجھے فائنڈ کی ہے نو پرابلم. اور وضو کر کے آئی میں ٹپک رہا تھا پانی وضو کا، اور اس کے بعد انہیں پانی مانگا اور پی کے فوراً اٹھی گئے. اس کی وقت مطلب آخری جو عمل تھا وہ نماز تھی، وضو حالت وضو میں تھی، اور آخری عمل قرآن تھا یا نماز تھی. تو وہی نا بالکل یہی والی بات ہے نا کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کی سوچ ہے، یہ بھی بات اسی میں پرٹیننٹ ہے کہ آپ 2 فیس پرسنالٹی نہیں رکھ سکتے نا. جو آپ کے دن رات ہیں وہ ہو سکتا ہے لوگوں سے نہیں پتا ہوں لوگوں کو، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے نا واقعی اسی پر ہی موت آتی ہے. جو آپ کے دن رات جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا اور جو آپ کے کام ہوتے ہیں، جو روٹین ہوتے ہیں، ظاہر اسی حالت میں تو جائے گا نا انسان اللہ کے پاس. تو اس کے بارے میں ایک دعا یاد رکھیے کہ یہ جو کیفیت ہے اس سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ جب تو نے ایک دفعہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی تو اللہ تعالیٰ سے ٹیڑھا نہ کرنا. یہی بات ہے نا دل ٹیڑھے ہونے کی. تو اور یہ جو ہے بے شک تو ہی فیاض حقیقی ہے، ترجمہ اس کا ہے. تو یہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں کو تو میں کہتی ہوں کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے
کہ ایک دفعہ جب اللہ نے ہدایت دے دی، واقعی اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو ہے وہ دل کبھی ٹیڑھا ہو یا ہم خاتمہ بالایمان ہی کی ہم دعا کرتے رہیں، کیونکہ نا یہ تو بڑی پیتھیٹک، بڑی تکلیف دہ، بڑی ٹریجڈی ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ ہدایت دے دی اور پھر موت نہ آئے اس پر، اس قرآن کے ساتھ یا اس اطاعت کے ساتھ. تو یہ تو بڑی جس کو ہے نا بد نصیبی کی بات ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہدایت مل جاتی ہے پھر سلپ ہو جاتی ہے. تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ دل ٹیڑھے ہو بھی جاتے ہیں، ایمان پر آنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ کیفیت، اللہ نہ کرے. چلیں